یہ شیعوں کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ بہت زیادہ معروف مشہور ہے، اور اس کا یہ صفحہ نمبر ہے 325 اور خطوہ نمبر ہے 132۔ اس پر جی حضرت علی اور عمر بن خطاب کے درمیان میں آپس میں جو بڑے اختلافات تھے، بڑی لڑائیاں تھی۔ دیکھیے میں اگر مسلمانوں کی کتاب پیش کرتا پھر تو بات بنتی تھی۔ یہ شیعوں کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ بہت زیادہ معروف مشہور ہے، اور اس کا یہ صفحہ نمبر ہے 325 اور خطوہ نمبر ہے 132۔ اس پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا۔ انہیں آپس میں مشورے بھی کرتے تھے، آپس میں بیٹھتے تھے، آپس میں تعلقات تھے، تبھی تو مشورے کرتے تھے نا، ورنہ کوئی دشمن کسی دشمن سے مشورہ ہرگز نہیں لے سکتا۔ کس چیز میں مشورہ تھا؟ وقد شاور عمر بن خطاب فی الخروج الى غزوۃ روم نفسه، کہ حضرت عمر بن خطاب نے غزوہ روم میں شرکت کے لیے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا، علی نے فرمایا اللہ نے دین والوں کی حدود کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لیا ہے۔ وہی خدا اب بھی زندہ غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی، اس وقت تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی بدر میں، عہد میں اور اس سے پہلے بھی۔ تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں۔ تم ان کی طرف اپنے بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے اور خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیج دو۔ اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، تو اگر دوسری صورت میں شکست ہو گئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوں گے۔ دیکھیے یہاں حضرت عمر بن خطاب حضرت علی سے مشورہ لے رہے ہیں، آپس میں بندے بیٹھتے جو مشورہ دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی نے مشورہ دوستوں والا دیا، محبوب والا دیا، خیر خواہی والا دیا۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ خود جنگ میں نہ جائیں، خدا نہ خاصہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے تو آپس کس کے پاس پلٹ کر آئیں گے؟ اگر آپ ہوں گے تو آپ بھی کے پاس آئیں گے، پھر آپ کی اور غلطی بنا لیں گے۔ تو یہ نہج البلاغہ ہے، اس کا خطبہ نمبر 132 ہے۔ آپ خود ہی پڑھ لیں کہ حضرت علی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپس میں دشمنی اور اختلافات ہوتے ہرگز ایسا نہ ہوتا۔ سنی کتابیں تو بھری ہوئی ہیں، مسلمانوں کی کتابیں تو بھری ہوئی ہیں، یہاں تک بھی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک بندہ آیا حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے آپ سے بہتر دنیا میں کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں ان کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی نے پھر فرمایا کہ آپ نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا اگر آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہوتا پھر آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہتر نہیں دیکھا، میں آپ کی گردن اتار دیتا، اور اگر آپ نے حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کو دیکھا ہوتا اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہتر شخص نہیں دیکھا تو میں آپ کو سخت سے سخت سزا دیتا۔ تو مسلمانوں کی کتابیں تو بھری ہوئی ہیں، لیکن خود شیعوں کی کتاب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 132 پر یہ آپ حضرت صاحب نے شروع کیا ہے۔ یہ سب کچھ باتیں بتلاتی ہیں آپس میں ان کی رشق محبتیں تھی، تعلقات تھے، یہ وجہ تھی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی عمر بن خطاب کو نکاح میں دے دی ہے۔ اس لیے علی والوں کو چاہیے عمر بن خطاب کو سلام کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت ہمارا ایمان کا حصہ، ان کا دشمن بھی ایمان سے خارج، ان کا دشمن بھی ایمان سے خارج ہے۔